بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی کے مختلف سٹیج ہیں۔ پہلا سٹیج انسان کی زندگی کا وہ ہے جو انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیج وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا اور دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ پھر تیسرا سٹیج ہوتا ہے کہ جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پیارا بچہ ہوتا ہے، اور یہ زندگی اس کی رہتی ہے کب تک؟ ٹین ایج سٹارٹ ہونے تک، 10 یا 12 سال تک۔ پھر تیسرا والا سٹیج یا چوتھا والا سٹیج ہے 12 سال سے لے کر کے آگے شادی ہونے تک۔ اس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹین ایج۔ یہ جو سٹیج ہے یہ سب سے زیادہ اہم سٹیج ہے اس انسان کی زندگی کا۔ ماں کے پیٹ میں آپ نے کیا کیا نہ آپ کے بس میں ہے نہ ماں کے بس میں۔ پیدا ہونے کے بعد ماں نے کیسے دودھ پلایا، کیسے آپ کو کیئر کیا، کیسے آپ کو چلایا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے پورا کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہی جوانی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جوانی سٹارٹ ہوتی ہے 10 یا 12 سال کے بعد۔ اس کے بعد یہ والا سٹیج جو ہے یہ سب سے اہم ترین ہے اور سب سے خطرناک ہے۔ بگڑ گیا تو اسی عمر میں بگڑ جاتا ہے، زندگی بھر نہیں سدھرتا۔ اور اگر اس نے بگاڑ سے اپنے آپ کو بچایا تو ساری زندگی بچ جاتی ہے۔ اگلی والی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ ٹین ایج کی زندگی کیسی گزاری۔ اگر آپ اس عمر میں آپ کو کوئی بری عادت لگ گئی تو زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور اگر اس عمر میں آپ نے اپنے آپ کو بری عادت سے بچا لیا تو زندگی میں بچنا آسان ہوگا۔ پڑھائی کا زمانہ بھی یہ سب سے اہم یہی ہے، باڈی کے اچھے بننے کا زمانہ بھی یہی ہے، صحت آپ کی بھی اسی عمر میں اچھی بنے گی، سب کچھ اسی عمر میں ہونے والا ہے۔ یہ 10-12 سال سے لے کر کے سٹارٹ ہوتی ہے 20 سال یا 25 سال تک، یعنی کہ یہ نکاح ہونے تک۔ یہ جو زمانہ ہے پڑھنے کا زمانہ بھی یہی ہے، صحت اچھی بنانے کا زمانہ بھی یہی ہے، کردار کو بچانے کا زمانہ بھی یہی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے بگڑنے کا دور بھی یہی ہے۔ اس کے بعد اگلی والی زندگی آپ کی ہوگی فیملی لائف، اور پھر آپ اگلی زندگی گزاریں گے فائنانشل لائف، یعنی آپ کو روزگار کیا ہوگا، ملازمت کریں گے، مزدوری کریں گے، بزنس کریں گے، یا کون سا پروفیشن آپ اختیار کریں گے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ پھر آپ کی شادی ہوگی تو کیسی ہوگی وہ، پھر آگے اولادیں ہوں گی، پھر ایک وقت آئے گا بڑھاپا ہوگا، اور بڑھا کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ جو میں نے سٹیج دکھائے، ان سٹیجوں میں سب سے زیادہ نازک ترین سٹیج آپ کی جوانی کا سٹیج۔ ان جوانوں کے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بھی قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی نے بھی اپنی ارشادات میں اس کو اچھی طرح سے کلیئر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا ہے، صرف جوانوں کو رول ماڈل دکھانے کے لیے، اور وہاں یہ بیان فرمایا ابراہیم جوان، انہوں نے یہ کیا۔ تو ان کی جوانی کے روح کو ہائی لائٹ کیا قرآن۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک عراق میں تھے، اور سارا سماج، ساری سوسائٹی، سارا ملک، ساری حکومت، تمام طبقہ ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، اکیلا جوان تھا، تو اس وقت قرآن نے ان کی جوانی کو ہائی لائٹ کیا۔ سمیعنا فتن، ایسا سے بوجھ گستاخ جوان چو نود رحمت، ہم نے سنا ایک نیا جوان نکلا ہے۔ وہ وہاں کے وہ جو بری سوسائٹیوں والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمیعنا فتن، ہم نے سنا ہے کوئی نیا جوان نکلا ہے یہاں، جو ہمارے اس کفر کو، شرک کو، ناچ گانے کو، عیاشی کو، فحاشی کو، سب کو کہتا ہے غلط ہے۔ تو وہاں جوانی کا تذکرہ انہوں نے کیا، جوان کا۔ وہاں نے کہا سمیعنا نبیا، سمیعنا رجلا، سمیعنا نہیں، وہ کہا سمیعنا فتن، ایک جوان کا ہم نے سنا ہے۔ قرآن میں لفظ ہے۔ جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور جوانی کا واقعہ بیان کیا، جب وہ جنگلوں کا سفر کر رہے تھے اور ایک اجنبی عورت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ قرآن یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جوان اور بہت صحت مند، اور ایک خاتون کے ساتھ، وہ بھی جوان، اور اس کے ساتھ جنگلوں کا سفر ہو رہا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بہترین کردار دکھایا قرآن نے، کہ اس عورت لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ آگے چلتی ہو، میں پیچھے رہتا ہوں، کبھی ہوا سے تمہارا یہ دوپٹہ ہل جاتا ہے، تمہارا چہرہ مجھے نظر آ جاتا ہے، تمہارا ہوا سے کبھی تمہاری شلوار کھل جاتی ہے، تمہاری پنڈلیاں مجھے نظر آتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں، تم پیچھے رہو۔
اور پھر جب چلیں گے تو جب تمہیں بتانا ہوگا تو مجھ سے بات مت کرنا، اگر راستہ بدلنا ہوگا تو ادھر پتھر پھینک دینا تاکہ میں اس راستے پر چلتا رہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا. جوان ایسا ہونا چاہیے. پہنچ گئے وہاں جہاں مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، پہنچ گئے وہاں جہاں جانا تھا. وہ نبی کا گھر تھا اور وہ نبی کی بیٹی تھی. تو نبی کی بیٹی نے جاتے ہی کہا ابا جان کتنا پاک دامن، کتنا امانت دار، کتنا شریف، کتنا طاقتور، کتنا اچھا ہے یہ. اس نبی نے ان جوان کی خوبیاں سن کر کے کہا بیٹا اگر آپ مان لو تو میں اپنی بیٹی تم کو نکاح میں دوں گا. اگر آپ مان لو تو میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دوں گا. وہ نبی تھے شعیب. یہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی بنے ہی نہیں تھے، ابھی تو جوان ہیں وہ. اور اس کے اچھے کردار کی بنا پر انہیں وہیں سے پیشکش کی آپ اطمینان سے میرے گھر میں رہو، 8-10 سال یہیں رہو، میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دوں گا. احدی ابنتین، 2 بیٹیوں میں سے جن کے ساتھ چاہو تم نکاح کرو. موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے روپ کو ہائی لائٹ کیا. اور آگے دیکھیں موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے روپ کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، بہت جوان، بہت طاقتور، اور جس گھر میں تھے وہاں کی وہ لیڈی ان پر عاشق ہو گئی. اس لیڈی نے کوشش یہ کی کہ یوسف علیہ السلام اس گناہ میں پھنس جائیں. تمام طرح کی اس نے کوششیں کی لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور جب ساری عورتیں پیچھے پڑ گئی اس جوان کے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں مگر ان برائیوں میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں. ربی احب السجن الیہ، یا اللہ یہ جیل جانا مجھے گوارا ہے، جرم کوئی نہیں. عورتیں پیچھا کر رہی ہیں اس جوان کو کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس دنیا میں مردوں کی جو خوبصورتی ہے، مردوں کا جو حسن ہے، ٹھیک، اس کو اللہ نے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور ایک حصہ ساری دنیا کے مردوں میں تقسیم کیا. تو کتنے حسین ہوں گے. قرآن نے اس کو تذکرہ کیا. جب عورتوں نے دیکھا نے کہا یہ تو انسان ہی، یہ تو فرشتہ ہے، ایسا خوبصورت انسان ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کیا خوبصورتی تھی اس کے اندر. قرآن نے کہا ان ھذا الا ملک کریم. تو وہ اس زمانے کی ساری بڑی بڑی ہائی کلاس کی عورتیں اس کے پیچھے پڑ گئی. اور ایک عورت چاہتی ہے یہ میرے ساتھ، دوسرا چاہتی ہے میرے ساتھ، تیسرا چاہتی ہے میرے ساتھ، حتیٰ کہ جس گھر میں اس گھر کی سب سے بڑی عورت ملکہ کوئین، ملک کی فرسٹ لیڈی، عزیز مصر بادشاہ کی بیوی، بے اولاد تھی، وہ جوان تھی. اس نے کوشش کی یوسف علیہ السلام میری چاہت پوری کر دے. اس نے یوسف اپنے جوان کو بچایا اور قرآن نے اس کو اچھی طرح سے بیان کیا. پھر یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالا گیا اس لیے کہ تو نے عورتوں کی چاہت کیوں نہیں پوری کی. ایسی گینگ بنائی گئی، اس کو جیل میں پہنچا دیا گیا. ہم کو کیوں قرآن یہ واقعہ سنا رہا ہے؟ جوانوں کے سامنے ایک رول ماڈل دکھانے کے لیے. اور آگے قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. وہ جوانوں کی ایک جماعت تھی. قرآن نے اس کو کہا یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی، باقی سارے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. سارے جو ہیں وہ عیاشوں میں، فحاشوں میں، زناکاریوں میں، شرک میں، نہ جانے کن کن خرافات میں. یہ چند جوان تھے جو کہتے تھے ہم یہ نہیں کریں گے. پورا ملک کوشش کر رہا ہے تم بھی یہی کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. قرآن نے کہا اذ اول فتیۃ، تم کس جوان ہے عجیب. کیسے تھے وہ جوان جن جوانوں نے اس ملک کو چھوڑنا گوارا کر لیا. ہم نہیں رہیں گے اپنے گھروں میں جن گھروں میں ہم کو کفر اور شرک اور فحاشی اور زناکاریاں، شراب نوشیاں، یہ گندے کام، ہم نہیں رہیں گے. نکل گئے بیچارے. پھر ان کا پورا واقعہ بیان کیا یہاں تک کہ وہ جا کے غار میں چھپ گئے. قرآن نے غار کے نام پر پوری سورت لکھی، سورہ کہف. کہف کے بنے غار. کیوں سنا یہ واقعہ؟ جوانوں کے کردار سامنے لانے کے لیے. اور جوانوں کا کردار جب بیان کرنا ہو تو سب سے بہترین جوانی ہے محمد رسول اللہ. ایک ایسا جوان جس کا باپ نہیں، جس کی ماں نہیں، جس کا بھائی نہیں، جس کی بہن کوئی نہیں، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس محمد رسول اللہ کی جوانی ایسی بے داغ و پاکیزہ جوانی کہ وہ لوگ جو ان کے دشمن بنے، جنہوں نے ہر طرح کی تہمتیں ان کو لگائی، لیکن کوئی نہیں کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں یہ داغ تھا. کوئی نہیں کہہ سکا. کیسی پاکیزہ جوانی رہی ہوگی. بس میں نے رول ماڈل دکھا دیا جوانوں کا. یہ اس وقت جو بات کرنی تھی اس کا چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی ان میں ایک اہم فکر یہ تھی کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اس لیے کبھی کبھی حضور براہ راست جوانوں کو خطاب کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب، او جوانوں. حضور کو بہت زیادہ فکر تھی. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم. لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، آوارہ فتنے ہو جائیں گے.
غم کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ، تمہارے جوان فاسق و فاجر بن جائیں گے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جوان کیسے بگڑیں گے؟ پاک صاف گھر، وہاں نہ چوری، نہ زناکاری، نہ فیشن، نہ ڈرگز، کچھ نہیں. اور حضور کی بات سن کر صحابہ کو تعجب ہوا. تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا ابا ھذا قائم، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا. کیوں ہوگا؟ لوگوں کی نادانیاں ہوں گی اس وجہ سے. دوسری طرف سے حضور نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن نیچے زمین تانبے کی، آسمان جو ہے چھت کے اوپر، جتنا چھت ہے اونچی ہوتی ہے اتنے فاصلے پر سورج ہوگا. نہ جسم پر کپڑے ہیں، نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ جوتے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سایہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، کچھ نہیں. سایہ کہیں نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا. اس عرش کے سایہ کے نیچے 7 طبقے بیٹھیں گے. ان 7 طبقوں میں سے دوسرے نمبر پر جوان، وہ والے جوان جوانوں نے اپنی جوانی سارے گندے کاموں سے بچائی ہوگی. اتنا بڑا سٹیٹس، اتنا بڑا میڈل اس جوان کو اللہ کے نبی عطا کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ حدیث آ رہی تھی تو میں غور سے دیکھنے لگا، اب دیکھیں کون 7 آدمی ہیں یہ. حضور نے فرمایا 7، بخاری میں حدیث ہے، 7 نفر، 7 انسان فی ظل العرش، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو فرمایا امام عادل وشاب صالح، وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہوگا، جیسے عمر بن خطاب، آج کے ظالم حکمران نہیں، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نمبر 1، وہاں نہ مولانا صاحب آئے پہلے نمبر پر، نہ پیر صاحب، کوئی نہیں آیا وہاں. تو پہلے نمبر پر منصف حکمران لائق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ. نمبر 2 پر شابٌ، وہ جوان، صالح، مگر شرط لگی ہو، سارے فرض ادا کرتا ہو، سارے گناہوں سے بچا ہوا، وہ جوان عرش کے سائے کے نیچے. اور ایک ہے ان میں سے وہ جوان جس کو کسی عورت نے برے کام کی دعوت دی اور رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے کے تیار نہیں، یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. بس جو مجھے بتانا تھا اس کا چیپٹر نمبر 2 ہو گیا. چیپٹر نمبر 3، اس وقت آپ کی جوانی طرح طرح کے خطرات کے زد میں ہے. فیشن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ڈرگس آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آوارگی آپ کا پیچھا کر رہی ہے، فضول خرچی آپ کا پیچھا کر رہی ہے، بدن سجانے کا شوق آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ٹھیک کھیلوں کا شوق، صرف دیکھنے کا شوق آپ کا پیچھا کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ان میں مجھے پھنسنا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے. یاد رکھیں یہ تمام چیزیں آپ کی ساری زندگی کو تباہ کرنے والی ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو ان تمام خرابیوں سے اب تک بچایا تو آپ کو بہت مبارک، آئندہ اور حفاظت کریں. اور اگر کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں ہیں ڈرگس. یہ وہ لعنت ہے، وہ مصیبت ہے کہ اگر 2 یا 3 مرتبہ آپ نے کر لیا پھر زندگی کبھی نہیں چھوڑا نہیں سکے اپنے آپ کو. جیسے آگ سے انسان بچتا ہے اس سے زیادہ اس سے بچنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہیں گے تم بھی پھنس جاؤ اس میں. وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، ہمدرد بن کر تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارا نفس بھی تمہیں کھینچے گا اس کی طرف. نمبر 1. اسی طرح سے اس عمر میں بدن سجانے کا شوق ہوتا ہے. اس بدن سجانے کے شوق میں اسلام اجازت دیتا ہے، آپ سجاؤ اپنے بدن کو، مگر سجاتے سجاتے تم کافر مت بن جانا. بدن سجاتے سجاتے کھانے کی اجازت ہے نا، لیکن کھاتے کھاتے تم خنزیر مت کھانا. صاحب اسی طرح سے تم اپنے بدن کو سجاؤ، مگر بدن سجاتے سجاتے تم یہود و نصارہ نہیں بن جانا. ان کا فیشن نہیں لینا ہے، ان کے سکن ٹائٹ نہیں لینے ہیں. یہ جو ہمارا سوسائٹی اس وقت کیا ہے، لڑکیاں چاہتی ہیں ہم لڑکے بنے، لڑکے چاہتے ہیں ہم لڑکیاں بنے. لڑکوں نے کنواج لگانی شروع کی ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ سکن ٹائٹ پہن رہی ہیں، اور سکن ٹائٹیں پہن رہی ہے. مرد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لعنت فرمائی. لباس کا پہلا مقصد ہے بدن کو چھپانا. آج کا جو سکن ٹائٹ ہے وہ تو بدن کو چھپاتا نہیں اور نمایاں کر دیتا ہے. جب آپ نے ایسی سکن ٹائٹ پہنی ہے کہ جو ہی آپ سجدے میں جائیں گے سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا مقصد پورا نہیں ہوا، یہ غیر اسلامی لباس ہے. تو مرد عورتوں جیسا پہنے، عورتیں مردوں جیسا پہنے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے، اور اس سے زیادہ بڑی خطرناک چیز جو آج کے نوجوانوں کا پیچھا کر رہی ہے وہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات، کہ دوستیاں. اور اس میں شیطان کبھی اسی کو استعمال کرے گا، وہ آپ کا پیچھا کرے گی. کبھی شیطان آپ کو ابھارے گا، تم اس کے پیچھا کرو گے.
اور اسی طرح سے ویب سائٹیں وزٹ کرنا، یہ گندی ویب سائٹیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کیا کیا گندی چیزیں اس پہ دیکھو گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ گھنٹوں نہیں، ہفتوں بلکہ مہینوں تک دیکھتے رہو، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو تجھے ملا کیا، تو جواب ہے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ تمہاری زندگی کے قیمتی لمحے برباد ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان بچے جو رات بھر جو ویب سائٹوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، رات کو 12 بجے 2 بجے تک جاگیں گے، پھر 2 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11 بجے اٹھیں گے، نہ تعلیم نہ صحت نہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں کرکٹ کا شوق، کرکٹ کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، وہ کروڑوں کما رہے ہیں، آپ خواہ مصیبت میں۔ کیا سے مصیبت میں جناب؟ پریشان لوگ ہیں، وہ جیتنا چاہیے، وہ ہارنا چاہیے، وہ ہارنا چاہیے، یہ جیتنا چاہیے، وہاں جو جیتنے والا اس کو بھی پیسے، جو ہارنے والے اس کو بھی پیسے، اب یہاں خواہ پریشان۔ جناب والا یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ لوگوں کے ذہن کو مبتلا کر دے گا، اس میں پھنسا کر رکھو، ملے گا ان کو کچھ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کئی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، جب ایمان نہیں ہوگا بے فائدہ کاموں میں تمہیں مزہ آئے گا۔ جناب آپ نے ورلڈ کپ کی سیریز ساری دیکھ لی، جیتنے والوں کو بھی میڈل ملے، ہارنے والوں کو بھی پیسے ملے، آپ ایک دن بڑے خوش ہو کر اچھل رہے تھے، دوسرے دن مایوس بیٹھے تھے، وہ کیوں ہار گیا، یہ کیوں جیت گیا، سیریز ختم ہو گئی، آپ اپنے آپ سے پوچھو تجھے کیا ملا، جواب کچھ بھی نہیں۔ تو تم بیوقوف تھے جو تم نے اتنے وقت ان کے پیچھے گزار دیا۔ وہ چھکا مار رہا ہے، آپ یہاں اچھل رہے ہیں، آپ کو کیا ملے گا اس کے چھکے سے؟ اس کی وکٹ چلی گئی، آپ رونے لگ گئے، بھائی آپ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کو بیوقوفی میں جو پھنساتے ہیں۔ وہ برطانیہ کے بڑے اسکالر نے کیا کہا تھا، کرکٹ میں تو 11 عقل مند 11 لاکھ کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں پیسہ کما رہے، تم ناچتے رہو۔ اس لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ میں نے تو بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھا، آخر میں پوچھا کیا ہے آپ کا، کہنے لگا یہ تو ہماری کمائی ہے، یہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بس اس کا آخری چیپٹر میں بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ۔ نمبر 1، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایمان نام ہے، ہم اسلام کو حق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، محمد صاحب کو نبی مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اسلام میں جو کچھ وہ سارا حق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کہیں بیچ میں ڈاؤٹ ہو گیا، چاہے کسی کتاب کو پڑھ کر، چاہے کسی آدمی کی وجہ سے، چاہے خود بخود شیطانی خیال ابھرنے لگے، اگر کہیں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، گھبرانا نہیں ہے، کسی اچھے عالم سے مل کر کہو کہ جناب مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان ایمان سے ہٹ جائیں اور وہ کسی اور راستے پر چلیں۔ ہمیشہ کفر کے قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کبھی دنیا کی یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے تب تک جب تک تم کو تمہارا دین تم سے چھین نہ لے، جب تک تم کو تمہارے دین سے الگ نہ کر دے۔ یہ تو قرآن اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے یہ چاہتے ہیں تمہارا پاس تمہارا ایمان باقی نہ رہے، اور ایک نہیں، نہ جانے کتنے دنیا کے کوتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت، اس ایمان کی حفاظت میں کیا کرنا ہوگا؟ کبھی دباؤ آئے گا، کبھی لالچ آئے گا، کبھی دھوکہ آئے گا، کبھی کنفیوژن آئے گا۔ ان میں سے جو بھی آئے گا، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو جم پائے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو کچھ نہیں۔ ابھی 2 ہفتے ہوئے مجھے ایک نوجوان لڑکا ملا، TDC پڑھ رہا ہے، ابھی TDC پڑھ رہا ہے۔ ایک زمانے میں وہ مسجد میں امامت کرتا تھا، قرآن کی آیتیں اسے بہت اچھی سنائی، آج کہتا ہے میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی نبی کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو ہے کیا پھر؟ میں نے کہا تو ایتھیسٹ ہے؟ کہنے لگا نہیں میں ایتھیسٹ بھی نہیں۔ پھر کیا ہے وہ؟ کچھ نے کہا نہیں کوئی قسم ایگناسٹک بتایا۔ یہ ایگناسٹک کیا ہے؟ کہتا ہے ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہے، ہم خدا کا اقرار بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے، ہم نبی کا اقرار بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ چار لوگوں کی قسم رہا ہوں دنیا سے۔ 2 گھنٹے تک اس کو سمجھاتے رہے، اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جناب والا ہو سکتا ہے تمہیں کنفیوژن ہو جائے، اور کنفیوژن کریٹ کرنے والے تمہیں ملیں اور ورگلائیں، بے ہو سکتا ہے تمہارے کلاسوں میں ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹیچر بن کر کے آئے گا کوئی ایسا آدمی، اور وہ تم کو اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں سنائے گا، تم وقتی طور پر۔ مجھے پرسوں لڑکا ملا، اس نے کہا جناب ہم فلاں جگہ تھے، وہاں کھڑے ہو کر ایک آدمی کہہ رہا تھا کوئی نہیں تمہارا نبی۔ کل وہاں بہت سارے مسلمان افسر تھے، وہ چپ بیٹھے تھے، کہتا ہمیں آگ لگ رہی تھی۔
جب مطلب سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کوئی نہیں تمہارا نبی، کہتا میرے ساتھ بڑے بڑے افسر مسلمان بھی خاموش بیٹھے تھے، جگہ کا نام بھی بتایا، وہ اس نے بھی بتایا میں کہاں تھا۔ خیر تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر کنفیوژن کہیں ہوا فوراً اگر تمہیں پیٹ میں انفیکشن ہوا فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا نہیں؟ اگر سکن میں انفیکشن ہوا فوراً سکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے بیماری۔ سیم اسی طرح سے اگر تمہارے دینی فکر کو، دینی سوچ کو اگر انفیکشن ہو گیا، یعنی اس پر اٹیک آنے لگے، اندر سے خیالات ابھرنے لگے، باہر سے کسی نے، تم نے کوئی تھیوری پڑھ لی اور اس کی وجہ سے تم کنفیوز ہو گئے، تو اس کنفیوژن کے معنی یہ نہیں ہے تم اسلام کو چھوڑ دو گے، فوراً اپنی کنفیوژن کا علاج کرنا اور علاج ہو جائے۔ باقی دنیا میں ایمان والے کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کفر والے ایمان کی طرف دوڑ رہے ہیں، روزانہ ادھر سے ادھر کچھ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں، جناب اسلام کی یہ چیز ہمیں اچھی لگی، اسلام کی یہ چیز ہمیں پسند آئی، ہمیں شانتی محسوس ہو رہی ہے، ہم مسلمان بن گئے، ہم نے وہ کفر کی زندگی چھوڑ دی، ٹینشن والی زندگی، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ساری دنیا میں، اور مسلمانوں کے نوجوان ادھر جا رہے ہیں۔ کیا جی ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیوں مانیں گے؟ غرض یہ کہ اپنی ایمان کی حفاظت۔ ایمان نام ہے، آنکھ بند کر کے مانتے ہیں کچھ چیزوں کو۔ ایمان نام ہے نبی کے کہنے پر ان باتوں کو مان لینا جو باتیں اس دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہیں، اس کا نام ہے ایمان۔ اللہ کو دیکھ کر جب اللہ کو مانیں گے وہ ایمان نہیں ہے۔ قیامت میں پہنچ کر اگر ہم نے قیامت کو مانا وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کو دیکھے بغیر نبی کے کہنے پر مان لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ آپ نے کسی چیز کا تجربہ کیا، سائنسی تجربہ، اس کے بعد آپ نے مان لیا تو ایمان نہیں ہے۔ نبی کے کہنے پر آپ نے مان لیا تب ایمان بنے گا۔ اس میں اگر کنفیوژن کہیں ہو رہا ہے، عقل کا کنفیوژن، ریزن کا کنفیوژن، اور کسی کا کنفیوژن، ٹھیک، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا؟ کہتا ہم ایمان والے ہیں، نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ نبی کے سچے ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، نبی کے سچے ہونے کا اعلان خود نبیوں نے کیا، اور نبی کے سچے ہونے کا اعلان نبی کے دشمنوں نے کیا۔ حضور کے زمانے میں جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا ہرقل، قیصر روم، آدھی دنیا اس کے کنٹرول میں تھی۔ حضور کا خط اس کے پاس چلا گیا، اسلام قبول کرو۔ دنیا کے آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا اس کے کنٹرول میں تھی۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک کو کہتے تھے غسانی حکومت، دوسرے کو کہتے تھے ساسانی حکومت، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ رومن ایمپائر پر ایڈورڈ گبن نے کتاب لکھی ہے 5 والیوم میں، اس میں لکھتا ہے وہ سلطنت روم کا عروج اور زوال۔ تو خیر، تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس وقت ہرقل تھا۔ اس کے بعد حضور کا خط، اسلام قبول کرو۔ جب اس کے پاس خط پہنچا ہے تو اس نے پہلے انٹرویو لیا نبی کے بارے میں، یہ نبی کون ہے، خاندان کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، رہن سہن اس کا کیسا ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے، یہ ساری باتیں تقریباً 15 سوالات اس نے کیے۔ ان 15 سوالوں میں اس نے یہ بھی کیا، تم نے جس سے پوچھ رہا تھا وہ بھی دشمن تھا حضور کا، سوال کرنے والا حضور کا ماننے والا نہیں، جس سے سوال کیا جا رہا وہ حضور کا دشمن تھا، ابو سفیان، بعد میں وہ صحابی بنے۔ اس سے پوچھا آپ اسے جانتے ہو؟ کہنے لگا بہت اچھی طرح سے۔ خاندان کیسا ہے؟ کہنے لگا بہت عالیشان خاندان ہے۔ تو اس نے پوچھا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ بادشاہ کہہ رہا ہے جس نے انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہاں بولے گا؟ اسی بات۔ پھر اس بادشاہ نے کہا، اور بخاری میں ہے وہ بادشاہ نے کیا کہا، کہنے لگا مجھے تو معلوم تھا دنیا میں نبی آنے والا ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا وہ عرب میں آئے گا، میں سمجھتا تھا وہ بنی اسرائیل میں ہوگا۔ پھر کیا کہا اس نے، میں پورا زور لگاؤں گا، کوشش کروں گا نبی کے پاس پہنچوں گا، اگر میں پہنچ گیا وہاں تک تو اس کے پاؤں کو میں دھوؤں گا۔ لغسلت عن قدمہ، بخاری میں حدیث ہے۔ تجشمت لقاہ، میں پوری کوشش کروں گا وہاں حاضر ہونے کی۔ ولو وصلت عنده، اگر میں پہنچ گیا وہاں، غسلت عن قدمیہ۔ دنیا کے عیسائیوں، تمہارے اس زمانے کا عیسائی بادشاہ جو کہہ رہا ہے تمہارے نبی کے پاؤں میں دھوؤں گا۔ غرض یہ کہ ہم نبی کے کہنے پر اللہ کو پڑھے، ایک نبی نہیں، دنیا کے تمام نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، کہیں بھی کنفیوژن ہو جائے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، اسلام کے کسی کوئی ڈاؤٹ ہو جائے فوراً کسی عالم سے ملو، جی مجھے یہ سوالات ہیں، کھول کر اپنے سوالات، جی میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، مجھے کسی نے یہ سوال سنایا ہے،
مجھے کسی نے کنفیوز کر دیا ہے، تاکہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، اپنی کردار کی حفاظت، فیشن سے، فضول خرچی سے، غلط ویب سائٹیں وزٹ کرنے سے، موبائل غلط یوز کرنے سے، چیٹنگ کرنے سے، یہ جو ہیں یہ پب جی گننے، یہ تمام خرافات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نامحرموں کے ساتھ تعلقہ جوڑنے سے، چاہے وہ باتوں کی حد تک ہو، چاہے ملاقاتوں کے ذریعے سے، یا جو بھی ہو۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے تم جوانوں کے لیے۔ تم اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤ، اور ماحول تمہارا پیچھا کر رہا ہے چاروں طرف سے۔ اللہ کے نبی نے جن 2 طبقوں کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں، ان 2 طبقوں میں سے ایک طبقہ عورتوں کا بتایا۔ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ آج کے بازاروں میں نظر آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا پھر جو یہیں سے پیچھا کریں گے اور کوششیں کریں گے، وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ مائلات ممیلات، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ اٹیک کس پر ہوگا؟ تم پر۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی، اپنی ایمان اور اپنے کردار کی حفاظت۔ جس دن تمہارا نکاح ہو، تم فخر کے ساتھ کہہ سکو میں بالکل پاک، میری آنکھیں پاک ہے، میرا دماغ پاک ہے، میرا دل پاک ہے، میرا ہاتھ پاک ہے، میری جوانی کو کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ اور اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم اتنے بڑے میڈل کے حقدار بن گئے، اور وہ میڈل الف بے امام باپ کوئی نہیں، وہ میڈل تمہیں اللہ اور اللہ کا نبی دیا ہے۔ بہت مشکل۔ تو ہو گئے 2 چیزیں، ایمان اور کیریکٹر۔ نمبر 3، اپنی صحت کی حفاظت۔ اپنی صحت کی حفاظت کا مطلب ایسی تمام چیزیں مت کھاؤ جس میں ٹیسٹ تو ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ سب زہریلی چیزیں ہیں۔ بازاروں کی بے شمار چیزیں انسان کو صحت نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ جو جنک فوڈ ہے وہ سب نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے تم رات بھر ویب سائٹوں پر چکر کاٹتے رہو گے، تم اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہو۔ ایسی تمام چیزیں جو تمہاری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ میرے بھائی، سیدھی سادی مکی کی روٹی بہت فائدہ مند ہے اس پیسٹری سے جو 6 مہینے پہلے بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ مزے کر کے کھا رہے ہو، وہ تمہاری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ ٹافیاں جن ٹافیوں میں کچھ پتہ نہیں کیا کیا ملایا گیا، وہ وہاں باہر کے آئے ہوئے کباب ان سے زیادہ بہتر ہے تمہارے یہاں کا ساگ۔ ان کبابوں سے جو نہ معلوم ہے وہ کتوں کے گوشت ہیں، یہ کس کے گوشت کے بنے ہوتے ہیں، اور وہاں دکانوں سے اٹھا کر کے لاتے کھاتے ہو۔ تو اپنی صحت کی حفاظت ہر چیز، کھانے پینے میں دیکھو۔ بلکہ یہ جو سکن ٹائٹیں پہنی جا رہی ہیں، یہ لڑکوں کی صحت کے لیے زہر ہے۔ یہ سکن ٹائٹیں جو ہیں، یہ لڑکوں کی صحت کے لیے زہر ہے، اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت آپ کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو تم باندھ کر کے رکھو گے ترپال کے ساتھ، اور ایسے سکن ٹائٹ جناب اس کو شام کو کھینچنا پڑتا ہے گھر والوں کو۔ وہاں بہت سارے لڑکے کیا کہتے ہیں، یہ نکلتی نہیں، نکالو۔ ادھر سے ماں زور لگاتی، ادھر سے یہ لڑکا زور لگاتا، نکلتی نہیں۔ جب 12-14 گھنٹے بعد تم نے اپنی ٹانگوں کو باندھ کر کے رکھا ہے، تو یہ آپ کی صحت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ سیدھی بات نہ ہے۔ اب جناب میں سکن ٹائٹ پہنوں گا، نہ جانے کہاں، کہیں نہیں، تم یہی اباما میں ہی ہو۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ جب ہم فلاں کپڑے پہنیں گے تو نہ جانے کیا بنیں گے کچھ نہیں بنیں گے، آپ پڑھ کر کے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کے سکن ٹائٹوں سے نہیں ہے، آپ کی قدر و قیمت آپ کے ان سٹائل بالوں کی سٹائل سے نہیں ہے، آپ کی قدر و قیمت آپ کے کیریکٹر سے ہے، آپ کی قابلیت سے ہے، آپ کے اخلاق سے ہے۔ کل کو جب آپ کا رشتہ ڈھونڈیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے یہ سکن ٹائٹ پہنتا ہے کہ نہ کون سا کٹ اس نے باہر رکھا ہے، کہ لڑکا کیسا ہے، تعلیم کیا ہے، کردار کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تب دیکھیں گے۔ ایمان، کردار، صحت اور اپنی عادت۔ عادت کا مطلب ہوتا ہے تم دنیا میں ڈرگ کرنے والے بن کر نہیں آئے، سموکنگ کرنے والے نہیں آئے، آوارہ پھرنے والے نہیں آئے، پاک صاف عادت میں۔ اب اگر بری عادت لگ گئی، اور لگے گی کہاں سے؟ غلط لڑکوں کے اٹھنے بیٹھنے سے۔ اگر تمہارا سگا بھائی بگڑا ہوا ہے، اس سے بھی دور رہو۔ اگر کوئی آدمی، جناب میرا سگا بھائی ہے، وہ چرس پیتا ہے، ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو اسلام جواب میں کہے گا بالکل نہیں، الگ کمرے میں رہو، اس سے صرف السلام علیکم وعلیکم اس سے بڑا دور رہو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے تم بھی اس بری عادت میں پھنس جاؤ گے، اپنے آپ کو دور رکھو اس سے۔ تو جناب سگا بھائی ہے، کہ ہاں سگا بھائی ہے، مگر انفیکشن سے بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تم کہتے ہیں جناب ہمارا دوست ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ دوستیاں، یہ فرینڈ سرکل، یہ کمپنیاں آپ کی۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے تم ظالم انگلیاں کاٹو گے قیامت کے دن، جب افسوس کرو گے میں فلانے کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا تھا۔
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، تو انگلیاں کاٹو گے تم. ہائے افسوس میں یہ ویب سائٹیں کیوں دیکھتا تھا، ہائے افسوس میں فلانی فیس بک کیوں چلاتا تھا، ہائے افسوس میں یہ یوٹیوب کیوں چلاتا، ہائے افسوس میں یہ کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں فلانی بک کیوں پڑھی، ہائے افسوس میں فلانی لڑکیوں کے ساتھ کیوں پھنسا، ہائے افسوس میں نے فلانی تھیوریاں کیوں پڑھی. انگلیاں کاٹو گے مگر ملے گا کچھ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے قرآن اگر نہیں پڑھا ہے مکتب کے ساتھ جڑو، قرآن پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، بار بار اللہ سے کہو یا اللہ میری جوانی کی حفاظت. تعلیم پابندی کی محنت کے ساتھ تعلیم پڑھو. اگلی زندگی بڑی ٹف زندگی آ رہی ہے اور معاشی طور پر نہیں معلوم ہے کہیں ملازمتیں ملیں گی بھی یا نہیں ملیں گی. ذہناً تیار رہو. ہمیں آپ معاشی پر کر، چاہے کل کو مزدوری کرنی پڑے، چاہے پرائیویٹ میں ملازمت کرنی پڑے، چاہے بزنس کرنا پڑے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اگلی مشکل زندگی کو ذہن میں رکھ کر کے آج اپنی حفاظت کرو. علامہ اقبال نے جوانی ہی کو مخاطب بنانے کے لیے پوری کتاب لکھی تھی. علامہ اقبال کے بیٹے کا نام تھا جاوید، تو کتاب ہی لکھی اس نے جاوید نامہ. اس میں ایک شعر علامہ اقبال نے کہا ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار. اللہ کرے آپ کی جوانی، اس جوانی میں آپ کا ایمان بھی سلامت رہے، آپ کا کردار بھی سلامت رہے، آپ کی جوانی بھی داغ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.